أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورہ قریش 30ویں پارے کی صورت ہے۔ صورت کا نمبر 106 ہے، قرآن کریم کی 106ویں صورت ہے۔ اس صورت کا ایک پس منظر ہے، وہ سنیں گے تو اس کے بعد یہ صورت اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ اس کا مضمون، اس کا مفہوم، زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے قبل عربوں میں قتل و غارت گری اور چوری ڈکیتیاں بہت زیادہ تھیں۔ کوئی بھی شخص آزادی کے ساتھ، امن کے ساتھ سفر کرتا ڈرتا تھا۔ لوگ مارنے اور لوٹنے کے تیار رہتے تھے۔ پورے عرب میں ہر شخص غیر محفوظ تھا، لیکن قریش کا قبیلہ، قریش جو کہ بیت اللہ کے قریب میں رہتے تھے، سارے قبیلے قریش کے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے کے تھے۔ تو قریش کا جو قبیلہ تھا، جو کہ بیت اللہ کے پاس رہتا تھا، اور اسی قبیلے کے لوگ بیت اللہ کی خدمت بھی کرتے تھے، اس لیے سارے عرب کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں، بیت اللہ کے مجاور ہیں۔ اسی عزت کی وجہ سے جب قریش کے لوگ سفر کرتے تو انہیں کوئی نہیں لوٹتا تھا۔ قریش کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی تجارت کے لیے سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے، اور اسی تجارت سے ان کا روزگار چلتا تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں نہ کوئی کھیت، نہ کوئی باغات تھے کہ جس سے وہ اپنا گزر بسر کر سکیں۔ انہی سفروں کی وجہ سے، یعنی یمن کا سفر اور شام کا سفر، تجارتی سفر کی وجہ سے ان کے ہاں بڑی خوشحالی تھی، بڑا ان کو نفع ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی قریش کو اس صورت میں یہ یاد دلایا ہے کہ سارے عرب میں تمہیں جو عزت حاصل ہے وہ کس وجہ سے ہے، جو تم اتنی آسانی سے، سکون سے یمن کا، شام کا تجارتی سفر کرتے ہو، خوب کام کاروبار کے لیے پیسہ لے کر جاتے ہو، سامان لاتے ہو، کوئی تمہیں نہیں لوٹتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ بیت اللہ کی برکت سے ہے، اور اس کے پڑوسی ہو نا تم لوگ، اس لیے تمہاری اتنی عزت ہے، تم خود کچھ نہیں ہو۔ قریش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اپنی کوئی عزت نہیں، بیت اللہ، اللہ کے گھر کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے تمہیں عزت مل رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی صورت میں، جب تمہیں اللہ کے گھر کی برکت سے عزت ملی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک و خالق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور تم بجائے اللہ کی عبادت کے بیت اللہ میں تم نے لا کر 360 بت رکھ دیے، 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے، اور اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ تمہیں کھانا پینا اسی گھر کی برکت سے مل رہا ہے، عزت کی زندگی، کام کاروبار اسی گھر کی برکت سے، اور یہ گھر اللہ کا ہے، اور تم نے اللہ کو چھوڑا، بتوں کی عبادت میں لگ گئے۔ تو قریش کی اس ناانصافی کو، بے مروتی کو اللہ تعالیٰ اس صورت میں ذکر فرما رہے ہیں۔ لإیلاف قریش، قریش کے لوگ عادی تھے، مانوس تھے۔ لإیلاف معنی ہوتا ہے مانوس ہونا، سفر کا، سفر کے مانوس تھے، یعنی ان کے لیے شام کا سفر اور یمن کا سفر بڑا آسان تھا، جبکہ اور لوگ، اور قبیلے کے لوگ سفر کرتے ڈرتے تھے، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، لیکن قریش کو کسی طرح کا خطرہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لإیلاف قریش، قریش کے لوگ بڑے مانوس تھے، سفروں کے بڑے عادی تھے، بڑے سفر کرتے تھے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی میں، شتاء اور صیف کہتے ہیں، سردی اور گرمی کے موسم میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے بڑے عادی تھے۔
شتاء و صیف، سردی اور گرمی کے موسم میں یمن اور شام کا سفر کرنے کے بڑے عادی تھے۔ سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے کیونکہ یمن گرم تھا، اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے کیونکہ شام ٹھنڈا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑے آسانی سے سفر کرتے تھے، تمہیں کوئی نہیں کچھ نقصان پہنچاتا تھا، بڑی تمہاری عزت تھی لوگوں کے دلوں میں۔ راستے میں اگر کسی کو پتہ چلتا کہ قریش کے لوگ ہیں تو کوئی تمہیں کچھ نہیں کہتا، عزت سے روانہ کر دیتا، تمہارے علاوہ اور لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ اللہ کے گھر کی برکت سے تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب ایسا تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اسی گھر کے بیت اللہ کے گھر رب کی عبادت کرو۔ اس حاضل بیت، اس بیت اللہ رب، اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس کا یہ گھر ہے بیت اللہ، جس کے گھر کی وجہ سے تم لوگوں کو عزت ملی ہوئی ہے۔ اس گھر والے کی تو عبادت کرو، تم نے تو اس گھر والے کی عبادت کو چھوڑ کر اسی گھر میں، اللہ کے گھر میں ہی 360 بتوں کو لا کر ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو۔ تو یہ صورت بڑی سمجھنے کی ہے، صرف قریش مخاطب نہیں ہے، ہم بھی اس صورت کے مخاطب ہیں کہ اللہ کی کتنی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ عزت بھی دی، صحت بھی دی، کھانا پینا بھی دیا، کام کاروبار بھی دیا، سکون کی زندگی بھی دی، ہاتھ پاؤں بھی سالم، آنکھیں بھی سالم، آنکھوں کی بینائی بھی ہے، ہاتھ پاؤں سے ہم صحت مند ہیں، معذور نہیں ہیں، جسمانی لحاظ سے اچھے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، کھانے پینے میں اللہ کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں کہ جو شخص ان آیتوں پر عمل کرے گا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ پر، یہ سوچ کر کہ اللہ کے مجھ پر بہت سارے انعامات ہیں، تو جواب میں اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو میں اضافہ کریں گے اور اس کو ہر طرح کے خوف سے اس کے کام کاروبار کو بچائیں گے۔ جو شخص ان آیتوں پر عمل کرے گا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اللہ کہہ رہے ہیں جب تم پر ہمارے انعامات ہیں تو تم اس کے جواب میں ہماری عبادت کرو۔ تمہارا کام کاروبار چل رہا ہے، صبح شام کی روٹی مل رہی ہے، عزت سے اپنے گھر میں رہتے ہو، تو پھر اللہ کی عبادت کرو جواب میں کہ اللہ کا فضل ہے، تو اللہ تعالیٰ تم پر مزید انعامات روٹی کے حوالے سے، روزگار کے لحاظ سے تمہیں پریشان نہیں کریں گے اور دشمنوں کے خوف سے بچائیں گے۔ یہ اس آیت، اور پھر اگر تم اس آیت پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارا کام کاروبار کتنا چمک رہا ہو، کتنا چل رہا ہو، اللہ تعالیٰ کام کاروبار کو ختم کر کے تمہیں بے روزگاری میں مبتلا کر دیں گے اور دشمنوں کا خوف تم پر مسلط کر دیں گے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے 14ویں پارے کی آیت میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً کہ کچھ لوگ تھے جن کا کام کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، دشمن کا بھی خوف نہیں تھا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کری، عبادت چھوڑ دی، اللہ کی نافرمانی شروع کری، ان کا کاروبار روزگار بھی ختم ہو گیا اور دشمن بھی ان پر مسلط ہو گئے، جیسے کہ ہمارے ملک کے موجودہ حالات ہیں کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکریاں کریں، اللہ کی عبادت سے منہ موڑا، نقصان کیا ہوا کہ زندگی سے امن بھی چلا گیا، خوف آ گیا، ڈر لگتا ہے، اور روزگار میں بھی بے روزگاری پھیل گئی۔ تو یہ اس آیت کے مفہوم پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا، الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں اللہ نے ان کو کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف، اور بد امنی سے محفوظ رکھا، خوف سے محفوظ رکھا، یعنی جو شخص اللہ کی عبادت کرے گا اللہ اس کو کھانے کو بھی دیں گے اور دشمنوں کے خوف سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ قریش کے بارے میں بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان پر یہ انعام کیا کہ ان کو کھانے پینے کے لیے ان کے لیے آسانیاں کر دی، دشمنوں سے ان کو بچا کے رکھا، تو ان کو چاہیے تھا اللہ کی عبادت کریں۔ یہ سورہ قریش ہے۔ تب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں، اور کئی مفسرین کا اور کئی اکابرین کا، علماء دین کا اس صورت کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جو شخص دشمنوں کے خوف سے محفوظ رہنے کے لیے یا کسی طرح کا کوئی مصیبت کا خدشہ ہو، ڈر ہو، یا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو، اس صورت کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے دشمنوں کے خوف سے، دشمنوں کے شر سے
نقصان سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچائیں گے۔ اس لیے ہمارے علماء اس صورت کو فرماتے ہیں کہ صبح 11 مرتبہ پڑھ لو تو سارا دن دشمنوں کے شر سے محفوظ رہو گے، روزی روزگار میں برکت ہوگی۔ شام میں پڑھ لو تو ساری رات دشمنوں کے شر سے محفوظ رہو گے۔ اور بعض علماء ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا شمس الرحمن صاحب دامت برکاتہم بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان سے کوئی کہتا ہے کہ روزی کی تنگی ہے، روزی کی شکایت کرتا ہے کہ روزی روزگار میں برکت نہیں ہے، کام کاروبار نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں بھئی صبح 41 دفعہ سورہ قریش پڑھو، اس طرح کہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ہو، اور پھر 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے بعد 41 مرتبہ پڑھو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو، پھر 41 مرتبہ سورہ قریش پڑھو۔ یہ وظیفہ وہ بیان کرتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی بھی دیں گے، دشمنوں کے شر سے ہی بچائیں گے۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم۔